جی سر، جی حکم کریں سر۔ نہیں وقاص خان، ابھی آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے بات کرنے کا؟ جی سر، میرے پاس بہت سا ٹائم ہے۔ ہاں، میں آپ کی اجازت سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں، چونکہ جب بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ تو میرا آٹومیٹک ریکارڈ ہوتا ہے، تو میں ریکارڈ کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی سر، آپ کر سکتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی اجازت ہوگی کہ یہ جو گفتگو آپ کی اور میرے مابین ہوگی یہ میں بعد میں ایک گروپ میں بھی شیئر کر سکوں؟ سر وہ پھر اس کے اینڈ پر سر ہم تہیہ کر لیں گے کہ آپ شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے، ٹھیک ہے، یاد سے جی میں جی اس سر۔ لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے وقاص خان؟ سر میری عمر 31 ایئر ہے۔ 31 ایئرز، اور آپ نے بڑے اچھے مارکس کے ساتھ ایف ایس سی پاس کی ہیں؟ جی سر۔ کتنے نمبر آپ نے، 700 کتنے نمبر لیے؟ 758۔ تو پری میڈیکل کیا تھا آپ نے یا پری انجینئرنگ؟ سر پری انجینئرنگ کیا تھا۔ شاباش شاباش۔ تو اس کے بعد آپ کے یعنی اپنے حالات تھے، آپ نے اپنا کاروبار کرنا شروع کیا؟ سر اس وقت ہمارا ایک رننگ بزنس چل رہا تھا، بہت زیادہ میرے ابو کا چل رہا تھا، تو اچھا ابو میرے بیمار ہو گئے تھے نا، تو اس کاروبار کو میں نے یعنی کہ سہارا دینے والا اور کوئی نہیں تھا، پھر اس کاروبار کو میں نے سہارا دیا اور الحمدللہ اس کاروبار کو میں نے 3 گنا آگے بڑھا کر اس ٹائم بھی میں کاروبار بہت زیادہ آگے چل چکا ہے سر۔ شاباش شاباش شاباش۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا بزنس کس چیز کا ہے؟ ہماری سر کریانہ کی شاپ ہے۔ اچھا، کریانہ کی شاپ ہے، ٹھیک، یہاں میاں والی میں ہی ہے؟ جی سر، میاں والی میں۔ ہوں، بہت زبردست۔ آپ نے کبھی، جیسے آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو بالمشافہ، ایسے کبھی عمران خان کے ساتھ بات کی ہے؟ نہیں سر، میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی سر۔ آپ ہمارے جنت پاکستان پارٹی کے گروپس میں ہو، اس گروپس میں متعدد بار میرے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، میں نے بھی بات کی ہے، کبھی آپ کے ساتھ اس طرح سے عمران خان نے بات کی ہے؟ نہیں سر، ہاں۔ کبھی بھی بات نہیں کی۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ حق کے متلاشی ہو، اور بہت سارے جی پاکستانی حق کے، سچائی کے متلاشی ہیں، اور جی سر۔ انفرادی طور پر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک فرد کو سمجھاؤں، لیکن بنیادی چیز باطل میں اور حق میں فرق یہ ہے، باطل بطل سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے، ہیرو کو بطل کہتے ہیں، ٹھیک جی ہے؟ سر۔ جی اور جتنا دنیا میں لڑائی جھگڑا انسانوں میں یا آپس میں فیملیز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ سب باطل جی پہ سر۔ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی اپنے ہیرو کو پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی کو باطل کہتے ہیں۔ ہیرو جو ہوتا ہے جی وہ ایک بت کی طرح ہوتا ہے، کبھی بات نہیں کرتا آپ سے، ایسے آپ نے مندر میں پڑے ہوئے بتوں کی تصویریں دیکھی ہیں، تو بت جو ہوتے ہیں ان سے بالمشافہ پجاری کی بات نہیں ہوتی، پجاری صرف اس کی جی سر۔ پوجا، پجاری اس کی پوجا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک۔ بیٹا میں کوئی بت نہیں ہوں، میں ایک جی سر۔ زندہ انسان ہوں، حرکت کرنے والا، اور ہر ایک پاکستانی کو جو کسی نہ کسی انسان کے بت کی پرستش کر رہا ہے، خواہ وہ نواز شریف کی، خواہ وہ بے نظیر بھٹو کی، خواہ وہ کسی کی، ان بچوں کو، ایک ایک فرد کو میں اس بت پرستی سے نکال رہا ہوں، کیونکہ جب آپ ایک باطل کو، یعنی ایک ایسے ہیرو کو جس سے آپ نے کبھی بات نہیں کی ہے، جس نے اپنی زندگی میں 10 منٹ ٹائم نہیں آپ کو کبھی دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکے، حالانکہ آپ اس کے شہر میاں والی کے رہنے والے ہو، ہاں، لیکن آپ جی سر۔ اس کے پرستار ہیں اور آپ اس کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں، یعنی آپ کو، اور آپ ہی نہیں، پاکستان کا کہ ہزاروں افراد ایسے ہیں جو آج اس دور میں اس باطل میں مبتلا ہیں، اس ہیرو کے ورشپ میں۔ اس سے پہلے ان کے کئی اور ہیروز گزرے ہیں، کبھی یہ زرداری کو، کبھی بے نظیر کو، کبھی یہ قوم بھٹو صاحب کو اپنا خدا مانتی تھی۔ میں نے، آپ کی تو عمر ابھی 31 سال ہے،
میری عمر 71 برس ہے. جب میں 30-31 سال کا تھا, اس سے پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے خاندانوں میں خون ہوتے دیکھا. خون یعنی خون, خاندانوں میں سگے بھائیوں میں خون ہوتے دیکھا. بھٹو کو جو سپورٹر تھے اور ان کے بیچ میں, اور جو باقی بھٹو کے مخالف تھے اس کے بیچ میں, تو خون ایسا کہ جان, یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم مار دیں گے, ماریں گے, مر جائیں گے. اور نہ تو پاکستان میں کوئی ان کو روٹی, کپڑا, مکان, کوئی بے روزگاری, جو حالات ملے جو ملے, لیکن جن کی خاطر وہ مرتے ہیں, جن بتوں کی خاطر وہ اپنی عیش زندگی گزارتے ہیں, اور ان کو بڑا اچھے طریقے سے یہ سب کچھ آتا ہے. میں بیٹا کوئی بت نہیں ہوں, میں ایک زندہ آدمی ہوں. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی جنت پاکستان پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئی, 8 سال, 10 سال, 12 سال, 13 سال. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 100 سال نہیں, 1000 سال بھی ہمارے پاس ایسی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے ووٹ خرید سکیں, یا ان کی خدمت کر سکیں, یا کوئی صدقہ دے سکیں, یا ان کو خیرات کر سکیں. ان کو یعنی جو کچھ آپ کے ہاں تصور ہے کہ فلاں آدمی نے علاقے میں بڑا کام کیا, پیسے دیے لوگوں کو, یہ کیا, وہ کیا, یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, ہمارے پاس اول تو ایسے پیسے نہیں ہیں. دوسرا, اس قسم کا کام کر کے کسی نظریے کو خریدنا یہ حرام ہے. یہ ہمارا, یعنی میرے ساتھ جو چند ساتھی ہیں, یہ جو بھی آپ کو اس گروپ کے اندر نظر آتے ہیں, ان میں سے کسی کو نہ کوئی ایک پیسے کا فائدہ ملا ہے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کا, بلکہ الٹا ان کو انتہائی تکلیف ہے. وہ تکلیف جو اصحاب کاف کو تھی, جو غار میں بستے تھے کہ ہماری جان سلامت رہے, کیونکہ ہم اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. اس قسم کے تکلیف برداشت کرنے والے لوگ میرے ساتھی ہیں. آپ کو جو چیز ابھی سمجھ نہیں آئی بیٹا, اور حالانکہ آپ ذہین آدمی ہو, اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو پرستش کا بت ہوتا ہے وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. کیونکہ جیسے چھوٹے بچے گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ گڈی ان کو بہت پیاری ہوتی ہے, جو گڑیا بنا کے دی ہوتی ہے کسی نے, وہ ایک دن وہ گڑیا کو جب پھاڑتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو روئی بھری ہوئی ہے, اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طریقے سے مجھے بھی بولنے کا موقع, میں بالکل آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں 100 بار. اور تو میں نے آپ پہلے جو آپ نے گروپ میں بات کی ہے, میں صرف اس کا ازالہ کر رہا ہوں آپ کو, کہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی فائنینشیل ریسورس کبھی بھی نہیں ہے, اور نہ کبھی ہوگی. اس لیے کہ یہ جو جماعت ہے یہ تو 2 میاں بیوی کی حق حلال کی کمائی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے لاہور میں, جنت منزل نام رکھا ہے. 2 میاں بیوی ہم کماتے ہیں. اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ ہم جو ہیں اس تحریک کے لیے ایک مرکز بنائیں جہاں لوگ آ سکیں. بس اتنی سی ہماری توفیق ہے. جو جس کو اتنا شعور ہے یہ. اس کے برعکس جو باقی سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں, آپ کو ایک سیاسی جماعت, عمران خان کا ایک جلسہ 2 کروڑ روپے کا ہے, یا کتنے کروڑ روپے کا ہے. ہمارے پاس بیٹا ایسی توفیق نہیں ہے. تو یہ ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا ہرگز مقصد الیکشن میں جیتنا اور وہ جو ووٹ لے کر اسمبلی میں آنا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم نے جنت پاکستان پارٹی کا پلیٹ فارم بنایا تھا دعوت اللہ دینے کے لیے, کہ دیکھ سکیں کہ پاکستان میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے خواہش مند, آرزو مند کتنے ہیں, جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے, اور جو واقعی جانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے مسائل کا حل ہے, اللہ کے قانون پر مبنی. ہم دیکھ سکیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ کسی طرح سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اور ان لوگوں کی تعداد ہمیشہ قلیل رہے گی. قلیل سے مراد ہے 100 میں سے 1 آدمی کو یہ بات شاید سمجھ آ جائے تو بڑی غنیمت ہے. تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا آپ سے. اور اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں, میں آپ فرمائیے, میں آپ کی بات سنوں گا, اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے.
جی سر نو پرابلم ریکارڈ ہو سر. میں اصل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں سر. کوئی میں پی ٹی آئی کا میں آپ کو ویسے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سر بہت سے لوگوں کی آپ کے ساتھ بات ہوتی ہوگی, لیکن وہ یعنی کہ نا میں +- ہٹا کر نا ہمیشہ سوچتا ہوں مجھے عمران خان کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہیں جس طرح میرے آپ کے ساتھ اختلافات ہیں, یعنی کہ ہیں سر علمی اختلافات ہیں سر, لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ویسے ہمارے اپنے شہر کا ہے سر, اس کی بہت سی اچھی باتیں بھی اور بہت سی بری باتیں بھی. اس نے بہت سے وعدے بھی کیے تھے جن وعدوں پر وہ پورا نہیں اتر سکا. ٹھیک ہے سر, میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کریٹیوٹی پر آئیں. ایک گروپ میں سر یہ فضول قسم کے سٹکر آ رہے ہیں, کبھی کیا کچھ آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے جنت پاکستان پارٹی کو اوپر لے کر آنا ہے تو کیوں نہ ہم اسی کی یعنی کہ یہ بھی تو ایک صلاح ہوگی نا کہ ہم مشورہ کریں, یہ پاکستان میں رہنے والے ہم بھائی آپس میں کوئی ڈیل کریں کہ یار ہم نے فلاں پلان بنانا ہے, اس طریقے کے مطابق ہم کچھ تو اس پاکستان کے اندر کام ہوگا نا سر. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان فضولیات سے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون آپ پڑھیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ قد افلح المومنون, فلاح پا گئے ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں جو اپنی صلات میں خشیت کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر لغویات سے بھی بچتے ہیں, فضولیات سے بھی بچتے ہیں. ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ جی بیسک میرا یہ آپ کو میں قطع کلامی کر رہا ہوں, میری ایک بات سنیے. جی اگر آپ کو اس گروپ کے اندر یا جس طریقے سے یہ گروپ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں پسند نہیں ہے تو آپ اس گروپ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سر کیوں چھوڑوں؟ میری ایک منٹ, میں آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک منٹ, جسٹ ہولڈ آن. ایک گروپ کا ایک لیڈر ہوں میں ہوں, اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہمارے گروپ کی. اوکے, آپ کی اصلاح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اصلاح بھی موجود ہے اور ہمارے پاس یعنی گائیڈنس موجود ہے. آپ کی عمر 31 سال ہے, میری عمر 71 سال ہے. میں آپ کی اصلاح کا محتاج نہیں ہوں. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ علم کے میدان میں نہیں سر, ایک منٹ, علم کے میدان میں سر ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. نہیں, بہت ہوتی ہے. ابھی آپ بہت چھوٹے ہو نا, اس لیے آپ کا یہ خیال ہے کہ علم کے میدان میں ایج کی لمٹ بہت نہیں ہوتی. یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نہ صرف غلط فہمی ہے, نا فہمی ہے. یہ جو وزڈم ہے, وزڈم سال ہا سال سے آتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ادھر دیکھو. آپ میری بات تو سنیں سر, آپ نے بہت گفتگو, اب مجھے بھی سر کچھ کہنے دینا سر. وہ الیاس ستار قادری صاحب ہیں, وہ الیاس ستار قادری صاحب جو کراچی کے رہنے والے مہمان ہیں, وہ ہمارے گروپ میں نہیں ہے نا. میری بات تو سنیں نا. آپ نے اتنی اچھی بات کی, میں نے سنا غور سے اور میں نے صبر کیا. اب میری بھی تو کچھ سنیں. اب وہ جو لوگوں آپ کی تو بیٹا اس گروپ کے اندر اتنی آڈیو ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر آپ کی اتنی آڈیو ہے کہ آپ فرما رہے ہیں آپ کی بھی کچھ سنیں. اس وجہ سے ہی تو میں آپ کو فون کر رہا ہوں, یعنی اپنا وقت نکال کے میں آپ کو فون کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتنے اختلافات نظر آتے ہیں, why don't you leave this group؟ اس گروپ میں ایک دیکھیے, میری بات سنیے. یہ چیز آپ کا یہ کانڈکٹ اور ہمارے گروپ کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کو ہم گروپ سے نہیں نکالتے جب تک ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے کلیئر نہیں کر لیتے کہ اسے کیوں نکال رہے ہیں ہم گروپ میں سے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آدمی اگر اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کرتا ہے گروپ میں, ایک نیوسنس, کبھی جنوں کی بات کر رہا ہے, کبھی بھوتوں کی بات کر رہا ہے, ان باتوں کے اوپر چل کر, یو انڈرسٹینڈ, یہ ان باتوں نے میری بات تو سنیں نا. میری بات بھی سر, بات ایسے کہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے نا, ہر کسی کے سامنے اوپن آنی ہے, تو مجھے بھی تو کہنے کو کچھ موقع ملے گا سر. بالکل کہیں, آپ کو موقع ہے, آپ کہیں. آپ میری بات سنیں تو صحیح نا سر. یہ کہاں کا اخلاق ہے کہ ہم کسی کی ماں بہن کو ہم پنکی پیرنی کہہ کے ہم اس کے بارے میں ہم باتیں کریں, اس کے اوپر طنزیہ آمیز ہم جملے کسیں؟ کیا یہ اسلام نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے ہیں سر؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ, آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ, اخلاق کا میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے,
جی کیا ہمارے ابو اسلام میں یہ اخلاق آپ کے ہے؟ قرآن میں ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں دیا ہے؟ یہ حضرت محمد کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا اخلاق یہ سکھاتا ہے کہ آپ کہتے ہو اس کے گلے میں پھندا ڈال کے ہم لٹکائیں گے اور اس کے ہاتھ بازو توڑ دیں گے؟ یہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں ہے نا؟ ہے نا؟ اللہ عالم الغیب ہے، آپ عالم الغیب تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، آپ عالم الغیب تو نہیں ہے نا؟ اللہ اور یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ عالم الغیب؟ آپ پنکی پیرنی کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ماں بہن ہے آپ کی، ایک عورت، آپ اس کو ماں بہن کہہ رہے ہو؟ آپ اگر پنکی پیرنی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہو، پنکی پیرنی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہو جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ وہ کسی کی ماں بہن ہے، کسی کی مت کہو یار، بولو میری ماں بہن ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا نہیں ہے یہاں پر پوزیشن. آپ ان ہزاروں پاکستانیوں میں سے ہو جنہوں نے سچی مائیں بہنیں نہیں دیکھی کسی کی سامنے ہیں جی. نہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے. میں نے تو اپنی ماں دیکھی ہے، میری ماں نے میرے، اور میں خود بھی ایک شوہر ہوں، 45 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، 45 سال سے کسی کی عورت نکال کے میں نہیں لایا. آپ آئی سمجھ میں؟ ایسی عورت کو گشتی کہتے ہیں، گشتی کہتے ہیں. سنو میری بات، ایسی عورت کو پاکستانی، غیرت مند پاکستانی گشتی کہتے ہیں. دیکھیں نا جی، دیکھیں نا آپ اخلاق کو، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ہماری قدریں ہیں بیٹا. دیز آر ویلیوز. یہ کیا قدر ہے؟ یہ قدریں ہیں ہماری. آپ تو سلاد کو توڑ رہے ہیں نا. یار سلاد کہاں سے ٹوٹ گئی ہے تیری؟ پنکی پیرنی سلاد ہے آپ کی؟ پنکی پیرنی سلاد ہے؟ کسی سلاد کیا ہے؟ گڈ ڈیڈز پر عمل کرنے کا نام ہے نا. یہ تو آپ لوگوں کے مطابق گڈ ڈیڈز پر عمل کرنے کا نہیں جی، میرے مطابق کی بات نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا رسول کریم نے ابو جہل کو ابو جہل کا لقب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حالانکہ اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو حضرت صاحب کہتے. اخلاق کا تقاضا یہی تھا نا؟ یہ ابو ایک منٹ آپ میرے جواب بھی تو سنا کریں نا. آپ نے کہا ہے کہ رسول کریم نے ابو جہل کو ابو جہل کا لقب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ میرے محترم سر، وہ احادیث میں آیا ہے کیا قرآن، ہمارے نبی کی جو زبان ہے وہ قرآن مجید ہے. ہمارے نبی کی زبان قرآن مجید. آپ مجھے مت سکھاؤ اتنی شدید کے ساتھ. اشد علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے قرآن کی زبان کہ وہ لوگ، اور کفار کون؟ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم ان کے ناحق خداؤں کو برا نہ ہو، وہ تمہارے برحق خدا کو برا کہیں گے. میں آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ آپ میری بات سنیں. ناحق خداؤں کی بات بعد میں کریں گے. جن خداؤں کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن نے کلیئرلی اشد علی الکفار کا جو ذکر ہے، کفار کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے قیام کو نہیں مانتے، اور جو اس کے لیے اور آپ اپنے 6 فٹ پر تو آپ اسلام نافذ کریں نا. آپ کے 6 فٹ پر بھی اسلام نافذ. ہاں، یہ کیا آپ نے بات. یعنی آپ کو یہ بناوٹی یہ چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ آپ داڑھی والے آدمی کو مسلمان سمجھتے ہو، ٹھیک ہے؟ عمران خان سے کہا ہے کہ اس کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہا ہے بولو. وہ تو ایسے ہوتا ہے نا. اور شرم کرو کہ تم واہیات بات کر رہے ہو. 6 فٹ پر اسلام نافذ کرو، واہیات بات کر رہے ہو. میرا کردار نہیں دیکھتے؟ سونے کا کردار ہے میرا، سونے کا کردار. ساری زندگی میں نے محنت مزدوری کی ہے. 40 سال سے بے وطنی کاٹ رہا ہوں، اور آپ پاکستانیوں کو روشنی دینے کی خاطر اپنا تن من دھن میں نے وار دیا ہے آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور آپ کہتے ہو کہ میں اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کروں، اور اسے اسلام کہتے ہو تم؟ لانتی انسان ہو تم. اسے اسلام کہتے ہو تم؟ منہ کے اوپر داڑھی کو تم اسلام کہتے ہو؟ پھٹے منہ تمہارا. یہ ہے تمہاری سوچ. اچھا اب نا آپ ایسے کیجیے گا نا، میری بات سنیں. یہ مجھے بتاؤ اسلام نافذ کرنے والے وقاص خان، یہ پیغام میں اس لیے عام کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے ہزاروں گدھے ہیں پاکستان میں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ 6 فٹ کے اوپر داڑھی رکھ کر اسلام نافذ کر لو. لعنت ہے آپ پر. اپنے اس جہنم کو نہیں دیکھتے جس جہنم میں آپ مبتلا ہو پاکستان میں؟ ڈونٹ یو ریئلائز؟ میرے اندر قرآن ہے. میں ہمیشہ قرآن. آپ کے اندر کچھ نہیں ہے. آپ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، خناس. آپ اچھا کماؤ آدمی ہو،
پیسے کماتے ہو اپنے کریانے کے بزنس سے اور آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ جہالت پھیلاتے ہو. آپ کی جو صنعت ہے نا وہ تو ہر لوگوں نے سن لی ہوگی نا, جب آپ یہ ویڈیو شیئر کریں, آڈیو بہت اچھی بات ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سب سنیں تمہارے جیسے لوگ, اس لیے کہ تم لوگ صرف فس کریٹ کرتے. عمران خان کو کہو پچھلے 10 سال سے تمہارے اس لیڈر کو میں للکار رہا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرے. ایک وعدہ میرے ساتھ کریں. میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ اس لائق ہی نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے. نہیں, 2 دن بعد مجھے ریموو کیجیے گا تاکہ میں بھی دیکھ سکوں نا کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کون میرے ساتھ کھڑا ہے. اور تمہارے ساتھ جو کھڑے ہیں, جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, جو تم فس مچانے اس گروپ میں آئے ہو, دفع ہو جاؤ. سارے اپنے ساتھیوں کو لے کے دفع ہو جاؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری یہ گروپ چل رہے ہیں؟ 2 ٹکے کا آدمی ہے تو, باتیں کر رہا ہے کہ جی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤں گا. جس آدمی کا اپنا وجود نہیں ہے کہ وہ ایک بت کی پرستش کرتا ہے, جس بت نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا, اس کا شہر کا باسی ہو کر, جس نے کبھی تیرے ساتھ 10 منٹ بات نہیں کی. لعنت ہے تیرے پر. اچھا, وہ گدوں آوازوں میں سے بری آواز گدے کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ اونچا بولتے ہیں. سر آپ بہت زیادہ اونچے بول رہے ہیں, تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی آواز کس کے ساتھ مماثلت کر رہی ہے. میری آواز مومن کی آواز ہے. تو نے مومن کی گرج نہیں سنی. تو نے کبھی ساری زندگی ایک حق والے مومن کی گرج نہیں سنی. تیرا یہ پرابلم ہے, تو نے مومن کی للکار نہیں سنی. یہ جو میدان جنگ میں جسے انسان ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور حق اور باطل کی بات کرتے ہیں, اس میں گرج ہوتی ہے. آپ میں گرج ہوتی تو بولتے. بولو اب, آپ کے پاس گرج کیا تھی کہ 6 فٹ کے منہ کے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ کرو؟ اور یہ ہے تمہارا اسلام. انسان کا کیریکٹر نہیں دیکھتے. ہاں جی, کریکٹر تو نظر آ رہا ہے. بالکل, آپ کریکٹر نظر نہیں آ رہا. کریکٹر ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو یہاں امریکہ میں آپ کو عمران خان کو لا کر کہو کہ یہاں ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے دکھائے ایک میجسٹریٹ سے, اور میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھو. میں ایک لائسنسڈ ڈاکٹر ہوں, امریکہ میں 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس پوزیشن سے اتر کر تم جیسے ہزاروں اندھوں اور جاہلوں کو مدد کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو, اپنی اس بت پرستش سے نکلو. اور آ جا کے آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 4 دن شیو نہیں کیا تو آپ کے منہ کے اوپر بال نکل آئے ہیں, تو آپ اس کو اسلام کہتے ہو؟ لعنت ہے ایسے اسلام پر. یہ اسلام ہے؟ لوگوں نے آپ کا اخلاق دیکھ لیا, اور لوگ ابھی اور دیکھیں گے بیٹا, اور دیکھیں گے, اور تجھے بھی دیکھیں گے. میرا مقصد اس ویڈیو کو اور تیرے ساتھ بات کرنے کا تھا کہ ایک گروپ کے اندر جو خالص قرآن کریم کے نظام کو قائم کرنے والے لوگوں کا گروپ ہے, اس کے اندر تیرے جیسا ایک شر پسند, بت پرست, عمران خان پرست, پنکی پیرنی پرست جو اس کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے. اور لعنت ہے تیرے پر کہ اس گروپ میں تو موجود ہے. لعنت ہے تیرے پر. دفع ہو جاؤ. میرے بھائیوں, میری بہنوں, سن لیا آپ نے. یہ ہیں آپ کے یوتھیا. ابا جان نے کریانے کا بزنس ان کے حوالے کیا تھا. چھوٹا بزنس مین. یہ ہے وہ جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے. کریانے کا بزنس, چھوٹا بزنس مین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مشرک کہتے تھے, شرک والے, کاروبار والے. کریانے کا بزنس کیا ہے؟ جب آپ آٹا لینے جاتے ہو, دال لینے جاتے ہو, چینی لینے جاتے ہو, صابن لینے جاتے ہو, یہ ہے وہ طبقہ جو ہر چیز پہ 10%, 20% اور بعضی چیزوں پر 50% منافع کما رہا ہے. نظام سرمایہ داری میں انہی لوگوں کی تو عیش ہے. اور یہ ہے وہ ٹپیکل آپ کا نوجوان جس نے FSC میں 750 نمبر لیے, لیکن نہ تو اس نے انجینئر بننا چاہا, نہ ڈاکٹر بننا چاہا. وہ بزنس کرتا ہے,
کریانے کا بزنس، بڑا فائدہ ہے اس میں. اور ایسے لوگوں کو عمران خان کیوں پسند نہ ہو؟ اس لیے کہ جب غریبوں کا خون نچوڑا جاتا ہے انہی دکانوں پر، تو یہی بنیا اپنی تجوریاں بھرتا ہے چپکے سے. نیک صورت، آئیے لیجئے، یہ بھی لیجئے وہ بھی لیجئے. نیک صورت، اندر ہی اندر سے یہ ہیں وہ لوگ جو خون چوس رہے ہیں غریبوں کا، کریانے کا بزنس.